تعلیم راستہ ہے، علم منزل ہے، اور اس راستے کو جو چیز روشن کرتی ہے، آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچاتی ہے، وہ تربیت ہے۔ آپ کے بچے جس چیز کے لیے آپ ان کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے بچے سیکھتے ہیں آپ کے رویے سے۔ آپ صبح و شام دن رات کیسا عمل اپنے گھر میں کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ صرف آپ کے ان قدموں کی وجہ سے ہوں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، تو کیوں نہ میں ان قدموں کو چوم لوں۔ بچوں کو آپ نے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، لیکن آپ جھوٹ بولیں گے، بچہ بھی جھوٹ بولے گا آگے جا کے۔ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے کہ جلتے ہوئے کوئلے کو آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر رکھا ہے۔ ان کی سوچ میں ہے نئی منزل کا نور، ہر فکر ان کی بڑھائے ان کی منزل کی اور، جو دے رہی ہے نیو آئیڈیاز کا پیغام، جو دیتی ہے ربانی کو ایک نئی مثال، جو ہے ہمارے اسکول کی شان، کرتی ہیں دلوں پر راج۔ One and only our respected Vice Chairperson, Dr. Samra Sultana Ma'am. Now I would like to call our respected Vice Chairperson, Dr. Samra Sultana Ma'am. Ma'am, آپ آئیں اور اپنے سنہرے الفاظ سے ہم سب کو روشناس کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائزہ میم نے جتنا کچھ بولا اتنا تو خیر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بہت چھوٹی چھوٹی سی کوششیں اور بہت چھوٹے چھوٹے سے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ننھی چیٹی جب دانہ لے کر چڑھتی ہے، چڑھتی دیواروں پر 100 بار پھسلتی ہے۔ من کا وشواس رگوں میں ساہس بھرتا ہے، گر کر چڑھنا، چڑھ کر گرنا نہ اکھرتا ہے۔ لیکن اس کی کوشش بیکار نہیں ہوتی۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ کوشش کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہم ایک با ادب معاشرہ بنائیں؟ ہم نے کتنی کوشش کی کہ ہم ہماری زندگیوں میں سے سود کو نکال دیں؟ ہم نے کتنی کوشش کی کہ دوسروں کی خوشی میں ہم خوش رہ سکیں؟ ہم نے کتنی کوشش کی آج کے دور میں سنتوں کو زندہ کرنے کی ہم نے کتنی کوشش کی کہ ہم تعلیم نہیں تربیت پر توجہ دیں۔ ڈاکٹر سیدہ زہرا، جن کو ہم بہت پڑھتے ہیں، ان کے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تعلیم راستہ ہے، علم منزل ہے، اور اس راستے کو جو چیز روشن کرتی ہے، آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچاتی ہے، وہ تربیت ہے۔ ڈاکٹر زہرا کہتی ہیں، اینڈ آئی کوٹ، کہ تربیت کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا۔ تربیت ایک ایسا خاموش عمل ہے جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک بار اگر آپ کی رگوں میں خون دوڑنا شروع ہو جائے تو آپ مردہ نہیں کہلا سکتے۔ تربیت کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا۔ ہم نے بہت کوشش کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہ بیٹا انگریزی سیکھیے، بیٹا فلاں فورن لینگویج سیکھیے، آپ کو سب سے آگے بڑھنا ہے، آپ کو بہت اچھے مارکس لانے ہیں۔ ہم آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اچھے مارکس آ جائیں گے، بالکل آ جائیں گے۔ ہمارے اسکول کے سائنس اسٹریم کی ایک بچی کے اس سال 96% مارکس آئے تھے۔ مارکس تو آ جائیں گے، ہم رٹ بھی لیں گے آنسرز، ہم سب سے آگے نکل جائیں گے، لیکن تربیت کون کرے گا؟
جب اسکول کہتا ہے ہم پروجیکٹس دیں گے, والدین کہتے ہیں کہ ہم فیس دے رہے ہیں تو ہم تربیت بھی کریں, تو تربیت کون کرے گا؟ ایک ریسرچ 1961 میں ہوئی تھی. اس ریسرچ کے ریزلٹس یہ تھے کہ آپ کے جو بچے ہیں, آپ کے بچے جو جس چیز کے لیے آپ ان کو روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, ان کو کہتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کے بچے سیکھتے ہیں آپ کے رویے سے. آپ صبح و شام دن رات کیسا عمل اپنے گھر میں کرتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں. تو آپ کے بچے اسکول جانے سے بہت کچھ سیکھیں گے, کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, دنیا کی دوڑ میں آگے نکل جائیں گے, لیکن تربیت کون کرے گا؟ کون کرے گا تربیت؟ تربیت والدین کریں گے. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں تربیت کی. ہمارے ابی صاحب اس اسکول کے بانی حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب, ہمیں آج بھی یاد ہے وہ واقعہ. جب بھی وہ آتے تھے, ہماری دادی کو ہم لوگ امی جان کہتے تھے. جب بھی وہ کہیں سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرنے جاتے تھے, اور جب وہ ان سے ملاقات کر کے واپس ہوتے تھے تو وہ ان کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھے, پیچھے قدم بڑھا کر وہ کمرے سے باہر نکلتے تھے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ہوتی ہے تربیت. اور ہماری امی جان یعنی کہ ہماری دادی, ان کی صلاحیتوں کا تو کیا کہنا. وہ اپنے بیٹے کا اتنا ادب کرتی تھیں کہ جب ہمارے ابی صاحب کمرے میں آتے تھے, اگر لیٹی ہوتی تھیں تو بیٹھ جاتی تھیں, بیٹھی ہوتی تھیں تو کھڑی ہو جاتی تھیں, گلے ملتی تھیں, ماتھے پر بوسہ دیتی تھیں, اور سر پہ اگر روپٹہ تھوڑا سا پیچھے بھی ہوتا تھا تو جلدی سے سر پہ روپٹہ پراپر پہن لیتی تھی. ادب میں یہ ہوتی ہے تربیت. ایک بار کا اور واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ابی صاحب آئے, امی جان لیٹی ہوئی تھیں, وہ اٹھنے لگیں. ابی صاحب نے کہا نہیں امی جان آپ لیٹ جائیے. ابی صاحب امی جان کے پیر دبانے لگ گئے. امی جان بہت اصرار کرنے لگی, منع کرنے لگی, نہیں آپ فضل الرحیم پیر مت دبائیے, لیکن پھر بھی ابی صاحب پیر دبانے لگ گئے. اور پیر دباتے دباتے ابی صاحب نے ان کے پیروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ صرف آپ کے ان قدموں کی وجہ سے ہوں, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں, تو کیوں نہ میں ان قدموں کو چوم لوں. ابی صاحب نے امی جان کے قدم اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور ان کو چوم لیا. یہ ہوتی ہے تربیت. اس وقت ابی صاحب نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو اپنی امی جان کے ساتھ ایسا برتاؤ, ایسا رویہ رکھنا ہے, لیکن وہ ہم کو دکھا رہے تھے کہ والدین ایسے ہوتے ہیں, والدین کی عظمت یہ ہوتی ہے. تو پھر تربیت کون کرے گا؟ ہم گھر میں گالی بولتے ہیں, فون پر نہ جانے کس کس کو جھوٹ بول دیتے ہیں. بچوں کو آپ نے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا, لیکن آپ جھوٹ بولیں گے, بچہ بھی جھوٹ بولے گا آگے جا کے. آپ گھر کے اندر موجود ہیں, آپ بولیں گے کہ میں گھر میں نہیں ہوں, کل کو وہ بچہ وہی کرے گا. جب وہ ہوم ورک نہیں کرے گا تو وہ اپنی ٹیچر کو بالکل جھوٹ بولے گا کہ میں نے غلط ریزن بتائے گا کہ میں نے کیوں میں نے ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا. تربیت کون کرے گا؟ کون کرے گا تربیت؟ ہم کریں گے. اور جب ہم تربیت کریں گے تو ہمارے عمل کیسے ہونے چاہیے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے. بہت مشکل ہے آج کی زندگی میں, بے حد مشکل ہے. ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے کہ جلتے ہوئے کوئلے کو آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر رکھا ہے. جلتے ہوئے کوئلے کو اگر کوئی آپ سے کہے کہ جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں رکھ دے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پھینک دیں گے, آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن آج کے دور میں دین پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا, جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا, لیکن ہم اس کوئلے کو اپنے ہاتھ سے نہیں پھینکیں گے کیونکہ ہمیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کا دین پیارا ہے.
ان کی جو ہمیں نصیحتیں ہیں وہ پیاری ہیں, تاکہ جب ہم حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں تو ہم کہہ سکیں, ہمارے نبی ہمارے لیے سفارش کریں اور کہیں کہ یا اللہ, جب تیرا دین مٹ رہا تھا, تیرے دین کے ماننے والے کم ہو رہے تھے, میری سنتوں پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا, اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین پر چل کر دکھایا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری سنتوں پر عمل کر دکھایا. اے اللہ, میں ان کی سفارش کرتا ہوں. تربیت کون کرے گا؟ ہمارا سوال ابھی بھی وہی ہے, تربیت کون کرے گا؟ ہم کریں گے, ہم والدین کریں گے. کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کی بچوں کے تربیت کرنے کے لیے. ہم اسکول میں 6 گھنٹے میں آپ کے بچوں کی پوری تربیت نہیں کر سکتے. اگر ہم ایسا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہم جھوٹے ہیں اگر ہم ایسا دعویٰ کرتے ہیں. تربیت کے لیے ہمیں ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. ہم بچوں کو چیپٹرز میں پڑھاتے ہیں نا, مورل ویلیوز کے چیپٹرز میں, دینیات کے چیپٹرز میں, کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, سود لینا حرام ہے. لیکن ہم اپنے بڑے بڑے گھر تو سود پر ہی خرید لیتے ہیں, لونز پر ہی خرید لیتے ہیں. ہمیں تو نہیں پسند ہے کرائے کے گھر میں رہنا, ہمیں سود والے گھر میں رہنا پسند ہے. تو ہمارے بچوں کو کیوں نہیں پسند ہوگا سود سے عالیشان محل بنوانا؟ کون کرے گا تربیت؟ ہمارا سوال پھر وہی ہے کہ کون کرے گا تربیت؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اگر آپ نے آج یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ کو اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا. زندگی کو بدلنا پڑے گا. سچ بولنا ہوگا, جھوٹ نہیں بولنا ہوگا. ہم اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنا ہوگا. ہم خود نماز نہیں پڑھتے, بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو. وہ کیوں پڑھیں گے نماز؟ وہ کیوں کریں گے؟ وہ کیوں بات مانیں گے آپ کی؟ آپ کو بول کر اور ڈانٹ کر بچوں کو کچھ نہیں سکھانا ہے, کچھ نہیں سکھانا ہے. اگر ہم نے ہماری زندگی میں کچھ 1% بھی کوئی اچھائی سیکھی ہے تو وہ ہم نے اپنے ابی صاحب کی اور اپنی والدہ کی زندگی کو دیکھ کر سیکھی ہے. انہوں نے کبھی ہمیں چلا کر نہیں کہا کہ تم برقع پہنو, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نقاب لگاؤ. ہماری یونیورسٹی ہمارے گھر سے 52 کلومیٹر دور تھی, وہاں پر وہ کبھی نہیں آئے دیکھنے کہ ہم نے برقع پہنا ہے, نقاب لگایا ہے یا نہیں لگایا, لیکن ہم نے پھر بھی لگایا. کون کرے گا تربیت؟ آپ فیصلہ کیجئے, کون کرے گا ہمارے بچوں کی تربیت؟ ہم بس ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. I will not take much of your time. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی جاگیر بھی, اولاد بھی فتنہ. املاک بھی جاگیر بھی, اولاد بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اور آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا. آج ہمیں علامہ محمد اقبال صاحب نے جو کہا تھا وہ سبق پھر سے دہرانا ہوگا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.